ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ایک بیوی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی اتنے غریب اور مفلس تھے کہ کئی روز تک فاقہ ہوتا رہتا۔ گھر کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے بک گئی اور آخر کار ایک بطخ رہ گئی۔ جب بھوک نے انہیں بہت ستایا تو اس شخص نے اللہ کا نام لے کر بطخ کو ذبح کر دیا اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو بھلی مانس، اسے پکا لو۔ بیوی کہنے لگی، نہ گھر میں آٹا ہے جس سے روٹی پکا لیں اور نہ نمک مرچ مسالہ ہے کہ جس سے یہ بطخ پکا لوں۔ روکھی پھیکی بطخ تیار کر کے کیا کریں گے؟ چنانچہ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا تو میں گاؤں کے چودھری کے پاس یہ بطخ لے کر جاتا ہوں اور اسے نذرانہ پیش کرتا ہوں، شاید وہ کچھ روپے دے دے۔ وہ آدمی ذبح کی ہوئی بطخ لے کر سیدھا گاؤں کے چودھری کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چودھری گھر سے باہر نکلا تو اس نے وہ بطخ دیتے ہوئے کہا، چودھری جی، میرے پاس صرف یہی ایک سہارا تھا، سو وہ میں آپ کی نذر کرنے لایا ہوں۔ چودھری اسے گھر کے اندر لے گیا، پھر اپنی بیوی بچوں کو آواز دے کر بلایا اور ان کے سامنے اس شخص سے کہنے لگا، تم خود ہی یہ بطخ ہم لوگوں میں بانٹ دو، مگر خیال رہے ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک حصہ ملے۔ چودھری کی ایک بیوی تھی، 2 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں، یعنی کل ملا کر وہ 6 تھے۔ اس آدمی نے چاقو لیا اور سب سے پہلے بطخ کا سر کاٹا، اسے چودھری کے حوالے کر کے کہنے لگا، آپ چونکہ اس خاندان کے سرپرست ہیں اس لیے سر آپ کا حصہ۔ اس کے بعد اس نے بطخ کی ناک کاٹی اور چودراہین کے حوالے کرتے ہوئے بولا، آپ اس گھر کی مالکہ ہیں، اس لیے آپ کو مرد کی ناک کی حفاظت کرنی چاہیے، لہٰذا یہ آپ کی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے بطخ کے دونوں پاؤں کاٹے اور دونوں لڑکوں کے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے باپ کے پاؤں ہو، یعنی تم اپنے باپ کا سہارا بنو گے، اس لیے یہ دونوں پاؤں تمہارے ہوئے۔ اس کے بعد اس آدمی نے بطخ کے دونوں پنکھ کاٹے اور دونوں لڑکیوں کے حوالے کرتے ہوئے بولا، تم دونوں اسی طرح گھر سے پنکھ اڑاتی دوسروں کے گھروں میں چلی جاؤ گی، اس لیے یہ پنکھ تمہارا حصہ ہے اور باقی حصہ جو بچا وہ خود لے لیا۔ وہی گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ چودھری اس شخص کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے بہت سے روپے دے کر رخصت کیا۔ ایک پڑوسی کو جب یہ خبر ملی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے سوچا، چلو اسی بہانے چودھری سے روپے اینٹھے جائیں۔ چنانچہ اس بھلے آدمی نے 5 بطخیں خریدی اور انہیں لے کر چودھری کے گھر پہنچ گیا اور بولا، چودھری صاحب، یہ تحفہ میری طرف سے قبول کیجیے۔ چودھری نے اپنے بیوی بچوں کو بلا کر ان کے سامنے اس شخص سے کہا، ان بطخوں کو تم خود ہی ہم لوگوں میں بانٹ دو اور اس طرح بانٹو کہ کوئی نقصان میں نہ رہے۔ اس شخص نے بہت دیر سوچا اور غور کیا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ بھلا 6 افراد میں 5 بطخوں کو کس طرح بانٹا جائے کہ کوئی بھی نقصان میں نہ رہے۔ اسے غصہ بھی آیا کہ وہ 6 بطخیں کیوں نہ لایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ آخر جب کچھ نہ بن پڑا تو چودھری نے پہلے شخص کو بلا بھیجا۔ جب وہ شخص آیا تو چودھری نے اس سے کہا، ان بطخوں کو ہم 6 آدمیوں میں بانٹ دو۔ اس شخص نے ایک بطخ اٹھائی اور چودھری اور چودراہین کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ لے لیجئے، اب آپ لوگ 3 ہو گئے ہیں۔ ایک بطخ اٹھائی اور دونوں لڑکوں کے حوالے کر کے کہا، تم بھی 3 ہو گئے ہو۔ ایک بطخ دونوں لڑکیوں کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو، یہ تم لے لو، تم بھی 3 ہو گئے۔ اور 2 بطخیں خود رکھ کر بولا، لو، ہم بھی 3 ہو گئے۔ چودھری اس کی عقل مندی پر اور بھی خوش ہوا اور اسے اپنی زمین کا کچھ حصہ دے دیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی آرام سے گزر کر سکے، اور وہ لالچی آدمی منہ دیکھتا ہی رہ گیا۔